أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأما الغلام جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فکانا پس تھے ابواہ اس کے والدین مؤمنین مومن، فخشینا پس ہمیں ڈر ہوا ان یرہقہما کہ یہ تنگ کرے گا ان دونوں کو، طغیانا اپنی سرکشی کے ساتھ، وکفرا اور کفر کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ سفر علمی کے دوران ایک واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو دونوں نے چند لڑکوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے۔ ان میں خوبصورت لڑکا جیسورا بھی تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کو قتل کر لیا۔ پیغمبر کے سامنے خلاف شرع کام ہو اور پیغمبر خاموش ہو جائے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقطہ اٹھایا کہ آپ نے ایک بچے کو، معصوم بچے کو، کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی قتل کا جرم نہیں کیا ہے، کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کا خون مباح ہو جائے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑی بری حرکت کر دی۔ تو اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام اس کی حقیقت بتلاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے میرے بھائی موسیٰ، یہ کام میں نے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کیا ہے، یہ میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں لڑکے کو قتل کر دو۔ اور وجہ کیا اس کو قتل کرنے کی؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، بعد یہ کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ اس کے والدین ہیں مؤمنین مومن، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، جنت کے راستے کے اوپر جانے والے، ہر معاملے کے اندر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے والے اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والے۔ فخشینا میں ڈر ہوا کہ یہ ان کو تنگ کرے گا جب بڑا ہوگا تو اپنے سرکشی اور کفر کے ساتھ، کہ یہ کافر ہوگا، سرکش ہوگا، ظالم ہوگا، یہ اپنے والدین کو تنگ کرے گا، تو تنگ کرنے سے پہلے اس کا کام تمام کر لیا جائے۔ فَأَرَدْنَا ہمارا ارادہ ہوا ان یبدلہما کہ وہ بدل دے ان کے لیے، ربہما ان کا رب، خیراً بہتر منہ اس سے، زکاتاً اخلاق کے اندر، اس کے بدلے کے اندر اور اولاد اللہ تعالیٰ والدین کو دے دے۔ جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدل ان کو عطا فرمائے گا، ایسی اولاد نصیب کرے گا کہ جس کو دیکھ کر کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ والدین کو تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ایسی اولاد اللہ تعالیٰ دے دے جو زیادہ قریب ہو صلہ رحمی کے۔ تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کو ایک بچی عطا فرمائی۔ اس بچی کا نکاح ایک نبی کے ساتھ ہوا اور اس بچی سے بھی ایک نبی پیدا ہوا اور آگے اس کا سلسلہ چلا۔ تو اس قصے کے اندر ہمارے سامنے یہی سبق آ جاتا ہے کہ بعض اوقات خاص طور پر جب اموات واقع ہوتی ہیں تو لوگ دل ہار جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حال یہ کہ پہلا نقطہ یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے اندر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر انسان نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ تو انسان کو ذہن سازی کرنی چاہیے، جب اپنی ذہن سازی قرآن اور سنت کے مطابق کر لے گا تو پھر معاملات کو جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ جب ایک بچہ دنیا کے اندر آیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کے اندر آیا ہے تو یہ جائے گا بھی، اور ہو سکتا ہے تمہاری حیات کے اندر بھی چلا جائے۔ تو جب بتلا دیا گیا ہے کہ جانے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو پھر جس وقت چلا جائے تو پہلے سے انسان ذہنی طور پر تیار ہو تو اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان
نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب گھر کے اندر نوجوان موت واقع ہو جاتی ہے تو بہت بے صبر ہو جاتے ہیں، اور جو صبر کرنے کا ثواب ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، مزید گناہ خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پاگل پن کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نقطہ بھی انسان ذہن کے اندر رکھ کر کے اپنے آپ کو صبر دلا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جوان موت تو واقع ہو گئی ہے، لیکن ممکن ہے اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اسی کے اندر بہتری ہو، ممکن ہے کہ یہ مزید بڑا ہوتا تو اپنے گناہوں کے اندر اور اضافہ کرتا، اور سرکشیوں میں اضافہ کرتا، اور زیادہ شدید جرم کا مرتکب ہوتا، تو اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ختم کر لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر لی جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ باتیں سوچ کر بھی انسان اپنے آپ کو صبر دلا سکتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک بندے کے بچے کی روح کو قبض کرتے ہیں، پھر جس وقت اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے اسرائیل علیہ السلام، جب تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے صبر کیا ہے اور تیری تعریف ہی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے صبر و شکر کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دو جس کا نام دار الحمد رکھو۔ تو یہ انسان جس وقت، اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب نابالغ اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ والدین کے لیے وہاں پر سفارش کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ والدین ایسے تھے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی کہ ایک بچہ جو بڑا ہو کر ان کو تنگ کرنے والا تھا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا کہ میرے نیک بندوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مستقلاً ان کو ظالموں کے آگے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ ہاں کسی قدر انسان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، تنگسیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن مستقل ایسا نہیں ہوگا کہ بس جو اللہ کے پیارے ہیں وہ ظلم ہی سہتے رہنے، ان کو جو مارنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس نے بڑا ہو کر کے والدین کو تنگ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے والدین کی یہ صفت بیان کر دی ہے، فرمایا کہ وہ مومنین اہل ایمان تھے، اللہ کی مان کر کے چلنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ظلم سے ان کو محفوظ کیا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ تھے اس کے والدین مؤمنین مومن، فَخَشِينَا من ڈر ہوا أَن يُرْهِقَهُمَا کہ یہ ان کو تنگ کرے گا، طغیاناً اپنی سرکشی بغاوت کے ساتھ، وکفرا اور کفر کے ساتھ، فَأَرَادْنَا پس ہمارا ارادہ ہوا أَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدلے میں دے ان کو ربهما ان کا رب خیراً بہتر منہ اس لڑکے سے زکاتاً اخلاق میں، وَأَقْرَبَ اور جو زیادہ قریب ہو، اور رحمہ صلہ رحمی میں، وہ اولاد اللہ ان کو دے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔